رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ وہی ذات تو سراجم منیرہ ہے۔ اس سورج کی اس سورج کے سامنے حقیقت کیا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اس سورج کی اس سورج کے سامنے حقیقت کیا؟ تو جس کی حقیقت نہیں وہ اس زمین کی گندگی کو دور کر دے، اور جس کے نور سے اس آسمان میں چمکنے والے سورج کو نور ملا۔ میں اللہ۔ آپ کو بتاؤں، اگر میرے آقا اپنی اصل کے ساتھ سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سورج میں سایہ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، اگر اپنی اصل کے ساتھ کھڑے ہو جائے سبحان اللہ۔ تو دوستو، جس سورج کو نبی کے نور سے نور ملا، روشنی ملی، سبحان اللہ۔ اس میں تو یہ طاقت ہے کہ زمین کی گندگی کو دور کر دے۔ میں اگر اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے مدینے والے آقا اس سراج منیرہ کو آواز دوں، اے میرے آقا، میرا قلب لالچ کی گندگی سے گندا ہے، حسد کی گندگی سے گندا ہے، انانیت کی گندگی سے گندا ہے، ایک نگاہ کرم اس قلب پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم اس قلب پر۔ تو شک اور شبہ کرتے ہو، کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ گندا ہے، کیونکہ گندا ہے، اور جب قلب گندا ہوگا تو محبت نہیں ہوگی۔ دوستو، تو محبت کے لیے ضروری ہے قلب کا صاف ہونا۔ تو اسی مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے گریزاری کرو، اسے یاد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اپنے آقا کو آواز دو، اے میرے آقا۔ اب یہ کہ بہت لوگ مدینہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اولاد نہیں ہے، وہاں بھی جا کے یہی سب شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، حضور یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے نا؟ غریب نواز کے یہاں بھی پہنچ کے یہی شروع۔ اور یہ بھی بتا دوں، جب اپنے پیر کی بارگاہ میں، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، حضرت مفتی محمد میاں صبر دہلوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، تو کیا کہتے ہو؟ حضور دکان نہیں چل رہی ہے، مکان نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بخار ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ابے جو کہنا ہے کہتے کیوں نہیں؟ یہ سب تو پہلے ہی وہ کر ہی رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ تم تو کہہ کر آرام سے بیٹھے ہو، آج کی کس گھڑی میں وہ اٹھے اور تمہارے کام کے لیے اپنے رب کو آواز دے رہے ہیں۔ کتنا روئے ہیں تمہیں نہیں معلوم، کتنا گریزاری کی تمہیں نہیں معلوم۔ پر جب جاؤ ان کے پاس تو کم سے کم کچھ اور بھی تو کہو۔ یہی کہو گے بیٹا نہیں ہے، بیٹا مل جائے، دکان نہیں، دکان مل جائے، کاروبار نہیں، کاروبار مل جائے، بیمار ہوں شفا مل جائے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ یہی بات غوث پاک کی بارگاہ میں، یہی بات غریب نواز کی بارگاہ میں، یہی بات مخدوم سمنا کی بارگاہ میں، یہی بات قطب پاک محبوب الہی حضرت باقی باللہ جس آستانے پر پہنچے، تمہارے سوال ایک ہی ہے، بولو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کم و بیش ایسے ہی سوالات ہیں۔ کبھی یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو مدینے والے سورج کی بات کی، سراج منیرہ کی بات کی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں چلا جاؤں گا۔ اپنے مصلی سے دوستو یاد کر لو، انشاءاللہ کام ہوگا۔ آواز چلی گئی؟ تو بھیا پھر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اتنا آپ نے سن لیا کہ گریزاری کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو پاک کرو، صاف کرو، ٹھیک ہے، اور اپنے آقا سے مدد طلب کرو۔ ہاں اگر تم وہاں نہیں جا پا رہے ہو تو پریشان مت ہو، تم پریشان مت ہو اور کنفیوز بھی مت ہو۔ تم دلی میں ہو، چلے جاؤ محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ تم دلی میں ہو، چلے جاؤ حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں۔
تم دلی میں ہو، چلے جاؤ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، روئے زمین کے کسی بھی ولی کی بارگاہ میں اگر تمہیں جانے کا موقع مل جائے تو چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ، یہ گروہ کچھ اور نہیں ہے، اسی مدینے والے سورج کی کرن کا نام ہے۔ غوث اعظم مدینے والی سورج کی کرن کا نام ہے، غریب نواز مدینے والے سورج کی کرن کا نام ہے۔ یہاں بھی جب جاؤ، محبوب الہی میں جاؤ، سب کچھ کہہ دو۔ ایک بات ٹھیک ہے اپنے سکون کے لیے، پر یہ ضرور کہنا حضور میرا قلب گندا ہے، لالچ کی گندگی سے، حسد کی گندگی سے، توجہ فرما دے میرے قلب پر کہ میرا قلب پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے سکون کے لیے ضرور کہہ دو ایک بار اپنی بات، تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ میں نے اپنی بات کہہ دی، ٹھیک، میں منع نہیں کرتا، ایک بار کہہ دو، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا حضور میرے قلب پر بھی نگاہ ڈال دیں، ایک نگاہ ڈال دیں، تاکہ میرا قلب پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا بھی کراؤ، اپنے پیر سے کہو کہ حضور دعا کریں کہ میرا ایمان سلامت رہے، حضور دعا کریں کہ میرے اندر سے تساہلی دور ہو جائے، میں بھی 5 وقتہ نمازی بن جاؤں، میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں۔ بے شمار دولت مت مانگو، بس اب نکلنے والے۔ یہ مت کہو اللہ بے شمار دولت دے دے، پھنس جاؤ گے۔ حساب کیسے دو گے؟ حساب تو دینا ہی پڑے گا، اور مانگا ہے بے شمار، دے دیا اللہ نے بے شمار۔ اب جب شمار میں نہیں ہے تو کیسے حساب دو گے؟ پھنس جاؤ گے۔ ایسے مت مانگو، مانگنا ہے دولت رب سے مانگ رہے ہو، اس کے حبیب سے کہہ رہے ہو، اس کے حبیب کے نائبین سے کہہ رہے ہو، بڑے بہترین انداز میں کہو، کام بھی ہو جائے اور پھنسے بھی نہیں۔ تو کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ اس سال میری زکوٰۃ 10,000 تھی، میں چاہتا ہوں پروردگار کہ اگلے سال جو میں زکوٰۃ نکالوں تو میری زکوٰۃ ہی 2 لاکھ ہو، میری زکوٰۃ ہی 10 لاکھ ہو، میری زکوٰۃ ہی 20 لاکھ ہو۔ جب 2.5% اتنا ہے تو 97.5% کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اے کوئی سے مانگتے ہو؟ جب مانگو تو دمداری سے مانگو، کیونکہ مانگ رہے ہو رب سے جہاں کوئی کمی نہیں، بے شک، مانگ رہے ہو اس کے حبیب سے جہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ قاسم ہیں، بانٹنے والے ہیں، بے شک، کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگو گے جا کر ان کے نائبین سے، یہاں بھی کوئی کمی نہیں، کیونکہ وہ یہ اللہ کے ولی خزانہ الہی سے بانٹتے ہیں جہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پھر مانگو، مضبوط مانگو، خیر کے ساتھ مانگو، تاکہ اس دولت کے تم مالک بن جاؤ، بے شک، تاکہ اس دولت کے تم مالک بن جاؤ، کیونکہ جو دولت خیر سے آتی ہے اس کا مالک وہ انسان ہوتا ہے، اور اگر خیر کے ساتھ دولت نہیں آئی تو پھر مالک دولت بن جاتی ہے، اور جب دولت مالک بنے گی تو دولت ہمیشہ خیر بھی لاتی ہے اور شر بھی لاتی ہے، تو شر کا غلبہ ہوگا، وہ نچائے گی، گھمائے گی، الٹے سیدھے کام کرائے گی۔ تو دوستوں اپنے قلب کو پاک رکھو اور اچھی طرح سے جان لو کہ نبی کی محبت ہی حقیقت ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو کسی بھی اچھے عمل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تمہارے سامنے نبی کی ذات، ان کی صفات، ان کے اقوال، ٹھیک ہے، ان کی ذات کے تعلق سے کوئی بھی شکوک و شبہات والی بات کرتا ہے تو لاہور پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ، سمجھ لو کہ اس کی زبان سے ابلیس بول رہا ہے، سمجھ لینا کہ اس کی زبان سے ابلیس بول رہا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی مومن اپنے آقا پر شک کر ہی نہیں سکتا، بے شک، کوئی بھی بے شک، مومن اپنے آقا پر شک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پریکٹس کہاں سے ہوتی ہے؟ پیر سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیر سے ہی۔ پیر نے کہہ دیا مان لو، سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا تو آگے زندگی کے سفر میں کہیں نہ کہیں سمجھو گے بھی، مانو گے بھی، مان کر پھر اس کا ذکر بھی کرو گے۔ کتنے سال بعد مجھے اپنے پیر کی بات سمجھ میں آئی، گستاخی کرو گے تو وہیں سوال کر لو گے، وہیں بحث کر لو گے۔ دوستو یہ گستاخی ہے، ادب کا تقاضا ہے، سمجھ میں آئے تو بھی مان لو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی مان لو، چونکہ یہ پریکٹس پیریڈ ہے۔ جب فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے مرید تبھی وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے، جو فنا فی الرسول ہوتا ہے وہی فنا فی اللہ ہوتا ہے، وہی فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ اسٹیجز ہیں دو، کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی نہیں ملتی، اسٹیجز وائز ہوتی ہے۔ آؤ پریکٹس میں آ جائیں، پریکٹس اسٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔
اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ ہم سب کو اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور حضرت مفتی اعظم ہند صاحب قبلہ کو اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اور ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے۔ ان کی ہمیں ضرورت ہے، اہل سنت کو ضرورت ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کے تمام مریدین اور تمام سنی مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی نمازوں کے بعد جب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو حضرت کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، سبحان اور اس اللہ، آمین، فقیر بے کی شک۔ بھی صحت کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، بہت کام کرنا ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور کام کرتا رہوں، خالی نہ رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شریف کا پروگرام